دیکھیے پہلے تو یہ بات ہے کہ جب 48 سے اسرائیل بنا یہاں پہ تو فوراً ہی جو عرب ممالک تھے ان کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئیں، بہت سی جنگیں ہوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے معاہدے کر لیے، سب سے پہلے مصر نے معاہدہ کیا، اس کے بعد دوسرے ممالک نے کر لیے۔ اب فلسطینیوں کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ جو اپنی انہوں نے آزادی کی جنگ ہے وہ خود ہی لڑنی ہے۔ اس سلسلے میں 1990 کے شروع میں ہی اوسلو اکارڈ ہوا، جو کہ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان ہوا، جس سے سارے خطے کے ممالک حیران بھی رہ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک اس قسم کی بات چیت اوسلو میں شروع کی، اور جس کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ 2 اسٹیٹ فارمولہ دیا گیا کہ 2 اسٹیٹس قائم ہوں گی یہاں پہ، فلسطینیوں کی اسٹیٹ اور اسرائیل کی اسٹیٹ۔ لیکن اس کے فوراً ہی بعد اسرائیل نے اس چیز کو سیبوٹاج انفیکٹ کرنا شروع کر دیا، اور وہ سیبوٹاج کے جو سلسلہ آگے جب چلا تو نتن یاہو جو کہ لکود پارٹی ہے، لکود پارٹی ایک رائٹ ونگ ایکسٹریم جوئش پارٹی ہے، اور نتن یاہو بھی ایک ایکسٹریم نظریہ رکھتے ہیں۔ تو جب سے لکود پارٹی آئی، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ 2 جو اسٹیٹس ہیں اس کی طرف بڑھیں، انہوں نے پوری کوشش شروع کر دی کہ ہم فلسطینیوں کی جو زمینیں ہیں ان پہ قبضہ کرتے جائیں اور ان کو سکویز کرتے جائیں، اور یہ کہنے مطلب یہ ہم بھی سارے کہتے تھے اس وقت کہ غازہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے بغیر چھت کے، تو اور ان کو بالکل انہوں نے آئیلینڈز میں بند کر دیا۔ اب یہ ہو رہا تھا پچھلے کچھ سالوں میں اور مہینوں میں کچھ زیادہ، ایک تو یہ تھا جو سیٹلرز ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ سیٹلرز کی جو ان کی آبادیاں بنا رہے تھے اور پھر ان کو پروٹیکٹ بھی فوج سے کر رہے تھے، اور یہ سیٹلرز ان کو چھیڑ رہے تھے، فلسطینیوں کو ان کی بے عزتی کر رہے تھے، توہین کر رہے تھے۔ جو چیک پوسٹ تھیں بے شمار، وہاں پہ ہر روز جب فلسطینی گزرتے تھے دن میں 2 بار یا 3 بار، تو وہاں پہ ایک بہت ہی ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا جس میں بالکل وہ غلام ہیں یا کیا ہیں، اور یہ نظر ہمیں آ رہا تھا کہ فلسطین کا آہستہ آہستہ یہ ان کو پیچھے دھکیلتے جائیں گے اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ اس کے اوپر یہ ہوا کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بھی ان کو چھیڑنا شروع کیا۔ مسجد اقصیٰ میں یہ آ جاتے تھے سیٹلرز، اسرائیل کی فوج ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور یہ آ کے توہین کرتے تھے مسجد کی بھی، اور جو نمازی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ زیادتی کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جس سے جو زیادہ بگڑی، جبکہ جو خلیجی ممالک ہیں خاص طور پہ UAE اور بحرین، انہوں نے نارملائز کیا تعلقات، اور اب یہ نظر آ رہا تھا کہ سعودی عرب بھی اسی سمت بڑھ رہا ہے۔ اگر سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ نارملائز کر دے، اور اس میں کر رہے تھے، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ فلسطینیوں کے ساتھ آپ بہتر سلوک کریں یا 2 اسٹیٹ کی طرف جائیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ تعلقات نارملائز کرتے ہیں، وہ ان کو اگنور کر رہے تھے۔ اب فلسطینیوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک تو یہ ان کے پاس راستہ تھا کہ وہ بالکل ہی غلام بن جائیں، سلیب بن جائیں، بلکہ کالونی تو وہ انہوں نے بنائی لی تھی، لیکن اس سے بھی بدتر کر دیں، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ کچھ ایسی کارروائی کریں اپنے جان بچانے کے لیے جس سے ایک تو پیغام جائے، جو انہوں نے بھیجا پیغام کہ اسرائیل انوینسیبل نہیں ہے، جو کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کی کوئی نزدیک بھی نہیں آ سکتا۔ دوسرا یہ بھی انہوں نے عرب جو دنیا ہے، میں یہاں پہ عرب دنیا سے میری مراد ہے اسٹریٹ میں جو عرب ہوتے ہیں، یعنی عرب بھی 2 حصوں میں عرب عوام، چونکہ حکمرانوں کی اور سوچ ہے اور عوام کی اور سوچ ہے۔ اس سے آپ نے دیکھا کہ سارے عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے، صرف عرب ملکوں میں بھی نہیں، جو مسلمان ممالک میں بھی نہیں، بلکہ ویسٹ میں بھی آ گئے، بلکہ اتنا زیادہ شدید اس کا اثر ہوا کہ ہارورڈ یونیورسٹی جیسا جو وہ کلیم کرتی ہے جی آزادی رائے ہے اور ہیومن رائٹس ہے، وہاں پہ بھی ان کے پروفیسرز نے اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر پابندیاں لگانی شروع کی کہ آپ نے فلسطین کے حق میں نہیں بولنا۔ اسی طرح اسٹینفورڈ میں ہوا، اس طرح یعنی یہ گڑھ تھے آزادی کے، ان کے اوپر بھی اس قسم کا۔ تو اس سے یہ پتہ ہمیں چلتا ہے کہ جو ویسٹ ہے وہ تو بالکل ہی اسرائیل کے پیچھے اور ان کے ساتھ ہے، اور کوئی ان کو ہیومن رائٹس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کا یہی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل نے بڑے زور سے حملہ کیا ہے، ان کو یہ دھکیل رہے ہیں، پیچھے کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے، اس طرح مسئلے خراب ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ایک جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر
مثال کے طور پہ حماس کو یا فلسطینیوں کو یہ کچل بھی دیں تو وہاں پہ القاعدہ ہمارے سامنے ہے, ISIS ہمارے سامنے ہے. چونکہ اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں شدت پسند, وہ شدت پسند وہ تبھی جنم لیتی ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بالکل کچلا جا رہا ہے, اور پھر وہ وہاں پہ یہ اگر بات ہو گئی. اور ہاں لیبنان کا تھیٹر بھی اگر گرم ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. اور حماس الیکشن جیتی ہے اپنی اس غزہ کی پٹی میں, بالکل جیت کے وہ آئے ہیں. حماس جو ہے, جو حزب اللہ ہے, انہوں نے کچھ سال پہلے, دہائیاں پہلے اسرائیل کو ٹھیک ٹھاک چوٹ پہنچائی تھی اور بہت ان کا نقصان کیا تھا, اور یہ وہاں پہ لبنان میں آگے نہیں جا سکی تھی ان کی فوجیں. تو وہ اگر تھیٹر کھلتا ہے تو پھر بالکل ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا سارا علاقہ, اور اسرائیل کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا. ٹھیک بات. جی ناظرین کا ہم گفتگو کر رہے ہیں حماس کے مسئلے پر, فلسطین کے مسئلے پر, اور عالم اسلام کے مسئلے پر کہ سویا ہوا ہے, کچھ کرتا نہیں, یا عالمی سطح پر کیا کیا جا سکتا ہے. حسن صاحب, عالمی سطح پر کیا کیا جا سکتا ہے اور آپ کو کیا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ یہ تو آسان بات ہے, کہا جائے گا وہ کچل دیں گے. کچلے اس طرح تو تحریکیں کچلی نہیں جا سکتی, آسان نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا غزہ کا شہر یا فلاں حصہ خالی کر دو, اور ٹینک کھڑے کر دیے تھے, اور دنیا کا ریئیکشن جو آیا وہ بھی سامنے ہی ہے. ان کو شاید اپنی اس کارروائی سے رکنا پڑا, اندازہ ہو گیا کہ اس کے انجام کیا ہو سکتا ہے. آپ کو کیا نظر آتا ہے کیا ہو؟ دیکھیے, کچلنے کی جو بات ہے یہ تو ممکن نہیں ہوتی. یہاں پہ میں ایک اور بات کروں گا جو سیکرٹری صاحب نے اشارہ کیا تھا اس کی طرف کہ ایکسپینشن, ٹھیک ہے, ان کی پالیسی, وہ تو اردن کو بھی اپنا سمجھتے ہیں, وہ تو دوسرے ممالک کو بھی, شام کو بھی انہوں نے گولان ہائٹس کو قبضہ کر کے نہیں چھوڑا ہوا, حالانکہ کتنی سیکورٹی کونسل UN کی قراردادیں ہیں. لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیے تو اس میں یہ تو امپائر نہیں ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بیچارے. یہ تو ہمارا مزنگ جو ہے لاہور کا, اتنی ان کی آبادی ہے اسرائیل کی. لیکن اگر ہم امپائرس کا دیکھیں, ایکسپینشن کا, امپائرس کا جو ڈاؤن فال ہوا تھا وہ تب ہوا تھا جب انہوں نے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا تھا. یعنی سٹرکچرز ان کے تھے نہیں, اور ایکسپینشن انہوں نے شروع کر دی تھی. ہلا بول کے قبضہ کرنا تو ہو سکتا ہے. امریکہ نے ہلا بولا ویتنام پہ قبضہ کر لیا, امریکہ نے ہلا بولا افغانستان پہ قبضہ کر لیا, روس نے ہلا بولا افغانستان پہ قبضہ کر لیا, اس طرح عراق پہ بھی امریکہ نے قبضہ کر لیا. لیکن اس کو مینٹین کرنا, اس کو قائم کرنا, چونکہ جب آپ آبادی کو اپنے نیچے لے آتے ہیں تو پھر اس آبادی کی جو جتنی بھی اچھائیاں یا برائیاں ہیں وہ بھی آپ کو اون کرنی پڑتی ہے, اور آپ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ آپ مینیج کر سکیں. آپ نے اپنے ملک کو بھی تو مینیج کرنا ہے, آپ نے اور بھی دنیا کو مینیج کرنا ہے. تو آپ قبضے کرتے جائیں اور ایک ایلین ہوسٹائل جو پاپولیشن ہے اس کو اپنے نیچے لا کے کالونی بنا دیں, لیکن آگے چل کے کیا آپ اس کو مینٹین کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. یہ تاریخ ہمیں کہتی ہے 20 سال امریکہ کو لگے تھے افغانستان میں, لیکن وہ بھاگے وہاں سے بری طرح. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جو آزادی کی جنگیں ہوتی ہیں یہ قومیں خود اپنی لڑتی ہیں, دوسروں کی مدد سے تھوڑی بہت مدد ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے آ کے ان کے بہاف پہ وہ لڑائی کریں. یہی فلسطینیوں کا ہوا جب 67 کی بہت بری طرح شکست ہوئی تھی عرب ممالک کو, اور اس کے بعد 73 میں بھی بڑا لیمیٹڈ سا صرف مصر نے سینائی کے تک وہ پہنچے تھے. تو پھر یہ ان کو پیغام مل گیا تھا فلسطینیوں کو کہ یہ عرب ممالک کچھ نہیں ہے, نہ ان کی فوجیں ہیں کچھ, یہ اگر کرنا ہے تو ہم نے خود ہی کرنا ہے. اس لیے انتفاضہ ہوا. انتفاضہ میں بچے تھے, ٹین ایجرز تھے, انہوں نے نکل کر اور اسرائیل کی فوجوں کے ٹینکوں کے اوپر پتھر پھینکے, گلیلوں کو استعمال کیا جو بڑا اس کا وہ آئیکن بھی بنا. پھر انتفاضہ 2 بھی ہوا. جب دوسرا انتفاضہ ہوا تو اسرائیلی اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ گلیوں میں گھس کے بچوں کا پیچھا کریں. وہاں پہ پھر ان کو بھی سبق ملا کہ ہمیں کوئی ایگریمنٹ کرنی ہے, اور پھر خفیہ بات چیت اوسلو میں شروع ہوئی. اور یاسر عرفات اس وقت تھے لیڈر, ان کا بھی خیال تھا کہ یہ ہم نے ہی آپس میں کرنا ہے, یہ عرب ممالک ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا, بڑے یہ حیران ہوئے تھے, میں اس کو جارڈن میں تھا جب یہ اوسلو اکارڈ کا اعلان ہوا تھا, تو اس کو 6 دن تو بادشاہ سلامت بولے نہیں تھے جارڈن کے, حالانکہ 50% آبادی فلسطینیوں کی ہے جارڈن میں, کیونکہ حیران رہ گئے تھے سارے کیا ہوا. لیکن وہ بات چل نہیں سکی. میں نے کہا یہ پھر رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ لکود پارٹی آ گئی, اور ابھی تک لکود پارٹی کی حکومت ہے, نتن یاہو وغیرہ کی, لیکن یہ زیادہ چل نہیں سکے گا.
حوصلہ صرف یہ رکھیں گے، فلسطینی بڑے تکڑے بندے ہیں. اگر آپ جیسا میں نے کہا جارڈن کو بھی دیکھیں 50% ان کی آبادی ہے، فلسطینیوں کی، اور وہ بڑے ڈائنامک فلسطینی ہیں، معمولی نہیں ہیں. ان کے بینک ہیں، ان کے بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں، دکانیں ہیں، بزنس ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں یہ گلف میں بھی ہیں، بڑے اہم عہدوں پہ ہیں. اس لیے یہ بات اس طرح ختم نہیں ہوگی. یہ اسرائیل خود ہی اس میں پھنس رہا ہے، اور کوئی ماضی سے اور تاریخ سے وہ سبق حاصل نہیں کر رہا کہ اگر امریکہ جیسی سپر پاور اور روس جیسی سپر پاور نہیں مینٹین کر سکے، حالات بول یہ تو بہت چھوٹا ملک ہے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو سارا امریکہ کی آپ نے اچھا کہا، اس کی آبادی تو ہمارے مزنگ کے برابر ہے جی، یہی کہا جا سکتا ہے. میں یہ کہوں گا جی کہ یہ مونولیتھک کمیونٹی آپ نہیں بنا سکتے. مسلم ممالک کی بات کی گئی ہے کیونکہ ان کے ہر ایک کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور لیول آف ڈیولپمنٹ میں بہت فرق ہے. کچھ ممالک جو ہیں وہ اکنامیکلی بہت آگے نکل گئے ہیں، جس طرح تیل بیچنے والے ممالک ہیں. کئی جو ہیں وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، جس طرح ترکی ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے. کئیوں نے اپنے سیاسی نظام بہتر کر لیے ہیں. کچھ ہماری طرح بیڑا غرق انہوں نے کر لیا اپنے سیاسی نظام کا بھی، اقتصادی معاملات کا بھی. تو اس لیے یہ ان ایون چونکہ ڈیولپمنٹس کے ساتھ چل رہا ہے اسلامی ممالک، اس لیے ان کے انٹرسٹ بھی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا کہ جو حکمران ہیں، پہلے تو ہم ان کی بات کرتے ہیں جو بالکل کی کنٹریز ہیں. سب سے جو پہلا لیئر ہے سعودی عرب کو اگر آپ لیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سعودی عرب میں ایک پورا قبیلے نے آ کر اور خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیا تھا، جو کئی ہفتے رہا تھا. وہ بادشاہ کے خلاف بغاوت تھی، اور بادشاہ جو کنگ فیصل تھا ان کو بھی ان کے نیفیو نے گولی ماری تھی آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز پہ. تیسرا اسامہ بن لادن نے جب ان کو کہا، شاہی خاندان کو، کہ آپ امریکنوں کو یہاں نہ آنے دیں، کویت کا مسئلہ جب ہوا تھا، اب میں آپ کو لوگ لا کے دوں گا. انہوں نے اس کی بات نہیں مانی، اس نے جا کے القاعدہ بنا دیا. پھر القاعدہ نے کتنا نقصان کیا اور کتنا تھریٹ کیا. کہنے کا میں یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ جو حکمران ہیں اب یہ بھی سوچیں گے، جو عرب حکمران ہیں جنہوں نے نارملائز ریلیشنز کیے ہیں، کہ ان کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ٹھیک بات، اور وہاں سے کیا ری ایکشن آ رہا ہے.